شیخ العرب والعجم، جو میرے دادا استاد یعنی میرے استاد ہیں علامہ عبدالستار صاحب توسوی، وہ ان کے استاد تھے، دیوبند کے سپوت تھے۔ جب بھی وہ دارالحدیث میں حدیث پڑھانے کے لیے تشریف لے آتے تو خوب بن سور کراتے۔ وہ پیر بھی تھے، یہ بھی بتاؤ، سیاستدان بھی تھے، خوب بن سور کر نہا دھو کر اور ایک قیمتی قسم کی خوشبو لگا کر آتے دیوبند کے دارالحدیث میں پڑھانے کے لیے۔ کسی نے کہا جی کہ آپ اتنی اس وقت کی قیمتی خوشبو لگا کر آتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ابھی ہمارے راز ہیں، ہمیں کوئی دے جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ہماری جیب سے لے جاتے ہیں، یہ بھی چلتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی اللہ دے دیتا ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر میرے پاس آؤ، میرے پاس آپ ایک ہفتہ لگا۔ وہ صبح جب تیاری کرتے گھر سے مدرسے میں جانے کے لیے تو کوئی نہ کوئی آدمی آتا اور وہ شیشی ان کو دے جاتا، وہ خوشبو لگاتے، وہ ختم ہوتی اور آ جاتی، پھر جاتے۔ جب وہ جا رہے ہوتے تو پتہ چلتا تھا کہ اب حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے نبی کا فرمان یعنی احادیث نبویہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ اس پر بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ اتنے عرصے بعد، 1400 سال کے عرصے کے بعد ایک آدمی خوشبو لگا کر پڑھانے جاتا ہے، پھر اس کے علم کی خوشبو پھوٹتی ہے، علم کی خوشبو پھوٹتی ہے، اور دینے والا کوئی آدمی ہے وہ جو شیشی دے جاتا ہے۔ تو ان کا کیا مقام ہوگا جن کو براہ راست علم عطا کرنے والے ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر وہ ام المومنین سیدہ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو ہم شیشی میں جمع کر لیتے تھے۔ جس نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، آتی ہے، کیا اس نبی کے سینے سے خوشبو نہیں آتی جس سینے کو صحابہ کرام لگے ہیں؟ کیا مولانا حسین احمد مدنی کی رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا کی خوشبو دوسروں تک منتقل ہوتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی خوشبو صحابہ میں منتقل نہیں ہوئی؟ اس لیے حضرت صدیق خوشبو، حضرت عمر خوشبو، حضرت عثمان خوشبو، حضرت علی خوشبو، میرے نبی کی ساری جماعت خوشبو۔ اس لیے ان باتوں کو تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ ایمان سے جاتے رہو گے۔